السلام علیکم ناظرین، اردو ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمان نے جو اپنا مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنی اشک بھری آنکھوں کے ساتھ اسے کہتی ہے، آپ پلیز مجھے اپنے گھر والوں سے ملوا دیں، آپ جتنی دیر کہیں گے میں ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ اب سیف الرحمان اسے بھیجنے کی اجازت تو دے دیتا ہے اور ساتھ ہی اسے یہ بھی کہتا ہے، رائمہ جو بھی میرے ساتھ غداری کرتا ہے نا، اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہوں میں۔ آخر سیف الرحمان کی اجازت لے کر وہ اپنے گھر واپس آئی۔ رائمہ کو دیکھ کر اس کی ممانی خوش ہو گئیں۔ رائمہ روتے ہوئے انہیں گلے سے لگاتی ہے۔ تو دوسری جانب سیف الرحمان جب گھر واپس آیا تو عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا ضروری ہے میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً سے فرخندہ بیگم کو غصے سے دیکھتا ہے تو وہ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو وہ اپنے والد سے کہتی ہے مطلب ہے اس بات کا کہ اگر کبھی مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے، جس پر سیف الرحمان کہتا ہے غلام بنا دیں گے اس کو آپ کا، لیکن شادی سعد سے ہوگی۔ اور پھر سعد نے جب اپنے چچا کو دیکھا تو جلدی سے ان کے پاس آ کر کہتا ہے، اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو زندگی میں کچھ کام بغیر کیے کچھ ہو جاتے ہیں، اور کچھ کام جو ہے نا جتنی مرضی کوشش کر لو نہیں ہو پاتے، اس لیے کسی سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ادھر رائمہ جو اپنی ممانی سے اپنا دکھ شیئر کر رہی ہے، سیف الرحمان ایک بہت ہی ظالم شخص ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں روتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ نکاح کر لیا ہے اس نے مجھ سے۔ یہ سنتے ہی وہ دنگ رہ گئیں کہ رائمہ سے اس نے جبرن نکاح کر لیا، مگر اب کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ رائمہ واپس سیف الرحمان کے پاس آئی تو سیف الرحمان اس کے پاس آ کر اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پر ویورز، آپ کے خیال میں اس کے بعد کیا آمنا سامنا ہوگا رائمہ اور حارث کا، یا وہ اسے بغیر ملے واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔